بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے و نواسیاں، بنو امیہ بنو ہاشم کے مابین رشتہ داریوں کا صبائی پروپیگنڈے کے زیر اثر کتنے ہی مسلمانوں کو پتہ نہیں، اور نہ ہی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے نواسے اور نواسیاں تھیں۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ ایک پروپیگنڈے کے تحت یہ باور کروایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں اور صرف دو نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم تھے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے ہمارے محدثین کرام کا کہ ان کے خدمات کے زیر اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل آل کی معلومات ہم تک بہم پہنچ گئی، اور پتہ چلا کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں بنام حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم تھیں، جن میں سے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی بنو ہاشم میں ہوئی تھی، جبکہ باقی تینوں لڑکیاں بنو امیہ میں بیاہی گئی تھیں، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اموی نواسے اور نواسیاں ہیں، جن کے تفصیلات درج ذیل ہیں۔ حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی بن عاص بن ربیع رضی اللہ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے ان کے والد حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا، جو کہ بہت سخی، ایماندار اور بہادر مشہور تھے۔ اس رشتے میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے۔ حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ عنہ ہجرت سے 6 یا 5 سال قبل پیدا ہوئے۔ جب آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہ مدینہ ہجرت کر گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان نواسے کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے لے لیا اور ان کی پرورش خود کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان بڑے نواسے سے بہت پیار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہم مواقع پر ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی نواسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی سواری پر سوار ہو کر مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کے بت گرائے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 14 یا 15 سال کے لگ بھگ تھی۔ یہ علی رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کی نسبت سے علی الزینبی کہلاتے تھے، اور سلطنت روم کے خلاف جنگ یرموک میں بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ یہ جنگ 15 ہجری میں لڑی گئی، جس میں ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں پہلے شہید تھے جو کفار کے خلاف لڑتے ہوئے اعلانیہ کلمات اللہ کے لیے شہید ہوئے۔ کفار کے خلاف جہاد کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور نواسے کو شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ اس متعلق حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کا مقام ممتاز ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی کتاب بانگ درا میں جنگ یرموک کے واقعے میں جس نوجوان کا ذکر کر کے خراج تحسین پیش کیا، وہ یہی علی الزینبی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عثمان، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اموی داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا تھی، جن کا انتقال 2 ہجری میں ہوا، تو لازم ہے کہ ان کی پیدائش 2 ہجری سے پہلے کی ہوگی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہجرت حبشہ سے پہلے ہوئی۔ طبری لکھتے ہیں کہ ان کی عمر جب 7 سال کی تھی تو ایک پرندے نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن مسعودی لکھتے ہیں کہ انہوں نے 70 سال عمر پائی، اور زندگی کے آخری ایام میں ان کی آنکھ میں کچھ خرابی آ گئی تھی، جس پر مزید کسی پرندے کی چونچ مارنے کی وجہ سے زخم پڑ گیا اور بڑھاپے کے سبب علاج ممکن نہ ہو سکا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے زمانے یعنی مسعودی کے زمانے 4 صدی ہجری میں مکہ میں ایک محلہ ان حضرت عبداللہ بن عثمان کی اولاد سے آباد ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کچھ آل اولاد قرطبہ اور اشبیلیہ نقل مکانی کر گئی تھی اور وہاں مقیم ہیں۔ حضرت حسن بن علی،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے نواسے تھے جو کہ چوتھی یا غالباً 5ویں ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ یہ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ تھے جنہوں نے 6 مہینے تک خلافت کے فرائض انجام دیے۔ چونکہ ان کی طبیعت میں شروع سے صلح جوئی کا مادہ زیادہ تھا، اس لیے اس خیال کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے کہ مسلمانوں کا آپس کا جنگ اور فساد ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان نواسوں کو سید یعنی سردار کے لقب سے نوازا تھا اور پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ان کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہ کے مابین صلح انجام پائے گی۔ سبائی پروپیگنڈا کے زیر اثر یہ باور کروایا جاتا ہے کہ ان کی وفات زہر خوارنی سے ہوئی تھی، جو کہ ان کی زوجہ حضرت جعدہ بنت اشعث بن قیس جو کہ رشتے میں حضرت ابوبکر صدیق کی بھانجی تھی کے ذریعے ان کو دلوایا گیا۔ اس بات کی حیثیت ایک بے سند گپ سے زیادہ کچھ نہیں جس کا کوئی اثر تاریخ کے متداول کتابوں میں نہیں ملتا۔ حضرت حسین بن علی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے نواسے تھے۔ ان کی والدہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ 61 ہجری میں یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت فسخ کر کے یہ کوفہ کے طرف چلے گئے تھے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خروج کرنے سے سختی سے منع کیا، لیکن انہوں نے ان کے مشورے پر عمل نہ کیا اور کوفے کا رخت سفر باندھ لیا۔ لیکن جب کوفہ پہنچے پر اہل کوفہ کی غداری کا پتہ چلا تو عمر بن سعد جو کہ یزید کی طرف سے فوجی کمانڈر تھے، ان کے سامنے واپسی کے لیے 3 شرائط پیش کی، تاہم زبردستی بیعت کو قبول نہ کرتے ہوئے یزیدی فوج کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں حضرت امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نواسی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت پیار تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صلاۃ کی امامت کروانے جاتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوتی۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر سوار ہوتی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے لگتے تو انہیں اپنی گردن سے اتار دیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے واپس کھڑے ہوتے تو ان کو اپنی گردن پر بٹھا لیا کرتے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بہت ہی خوبصورت ہار پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کو اپنے خاندان میں جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں اس کی گردن میں پہناؤں گا۔ لوگوں نے سوچا کہ آپ یہ ہار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو عنایت فرمائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ عنہا کو بلوایا اور وہ ہار اپنے ہاتھ سے ان کو پہنایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وصیت کے مطابق حضرت امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد ان کا نکاح حضرت محمد بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا نام اپنی بڑی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر رکھا تھا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی بہنوں سے بہت محبت تھی۔ ان کی شادی خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب سے ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی 2 اولادیں ہوئیں، ایک لڑکا حضرت زید بن عمر اور ایک لڑکی حضرت رقیہ بن عمر رضی اللہ عنہا۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہا یہ بھی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی، جو کہ ام کلثوم، حضرت حسن اور حضرت حسین سے عمر میں بہت چھوٹی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان کا نام بھی اپنی بڑی بہن کے نام پر زینب رکھا تھا۔ ان کی شادی اپنے چچا زاد عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے ہوئی تھی، جو کہ 61 ہجری میں طلاق پر منتنج ہوئی۔ واقعہ کربلا کے بعد یہ دمشق چلی گئی اور اس کے بعد ساری زندگی وہی گزاری۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اہل البیت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام ضرور بھیجیں۔